آج کی کہانی سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا۔ یہ کہانی اس مرد کی ہے جس نے اپنی وفادار بیوی کو ٹھکرا دیا، اپنے معصوم بچوں کو بھوکا روتا چھوڑ دیا اور ایک دھوکے باز عورت کے جال میں پھنس کر سب کچھ لٹا بیٹھا۔ یہ کہانی اس زمانے کی ہے جب گاؤں میں مٹی کے گھر ہوتے تھے، کھیتوں میں ہل چلتا تھا اور رات کو دیے جلتے تھے۔ اس وقت عزت سب سے بڑی دولت ہوتی تھی، مگر اس کہانی کے ایک شخص نے وہ عزت بھی مٹی میں ملا دی۔ اللہ کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اور اس کہانی کا انجام دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ یہ 19ویں صدی کی بات ہے۔ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کریم پور میں ایک بڑی سی حویلی تھی جس کا مالک سلیم تھا۔ وہ ایک امیر مگر گھمنڈی زمیندار تھا۔ اس کے پاس دولت، زمین اور سب کچھ تھا۔ اس کی ایک نیک اور وفادار بیوی زبیدہ تھی اور 3 چھوٹے بچے بھی تھے۔ گھر میں خوشحالی تھی، مگر سلیم کو یہ سب کافی نہیں لگتا تھا۔ اس کی نظریں ہمیشہ کہیں اور ہوتی تھیں۔ زبیدہ کی محنت اور وفا کو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ زبیدہ ایک سیدھی سادی، محنتی اور صبر کرنے والی عورت تھی۔ وہ بچوں کو پالتی، گھر سنبھالتی، مگر سلیم کی نظر میں اس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ ایک دن سلیم ایک دوسرے گاؤں نورپور گیا، جہاں اس کی ملاقات نرگس نام کی عورت سے ہوئی۔ وہ خوبصورت مگر لالچی تھی۔ اس نے سلیم کی دولت دیکھی اور اسے اپنے جال میں پھنسانے کا فیصلہ کر لیا۔ سلیم پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے گھر سے دور ہوتا گیا، زبیدہ اور بچوں کو نظر انداز کرنے لگا۔ آخرکار ایک دن اس نے زبیدہ کو طلاق دے دی۔ زبیدہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ نہ کوئی سہارا، نہ کوئی مدد۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہنے لگی۔ بچے بھوکے رہتے، مگر زبیدہ صبر کرتی رہی اور اللہ سے دعا مانگتی رہی۔ اس کا بڑا بیٹا یوسف محنت کرنے لگا۔ ایک نیک دل بزرگ کریم چاچا نے اس کی مدد کی اور اسے پڑھایا۔ یوسف نے محنت کی، تعلیم حاصل کی اور ایک کامیاب انسان بن گیا۔ ادھر سلیم نرگس کے ساتھ رہنے لگا، مگر نرگس نے اسے دھوکہ دیا۔ اس کی ساری دولت لے کر ایک دن وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ سلیم برباد ہو گیا۔ گھر، دولت، عزت، سب ختم ہو گیا۔ وہ سڑکوں پر آ گیا، بھوک اور ذلت سہنے لگا۔ آخرکار اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور وہ واپس اپنے گاؤں آیا۔ ادھر یوسف اور اس کا بھائی کامیاب ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو عزت اور سکون دیا، مگر کچھ ہی وقت بعد زبیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سلیم جب واپس آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے معافی مانگی۔ یوسف نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس کی ماں نے اسے یہی سکھایا تھا۔